کا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے عرض کیا کہ واقعی آپ کو سونا بنانا آتا ہے؟ بابے نے خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا، ہاں میں نے جوانی میں یہ ہنر سیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے یہ نسخہ سکھا سکتے ہیں؟ بابے نے میری طرف گھور کے دیکھا اور کہا کہ تم یہ سیکھ کے کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا میں دولت مند ہو جاؤں گا۔ بابے نے زوردار قہقہہ لگایا اور کافی دیر تک ہنستا رہا۔ جب وہ ہنستے ہنستے تھک گیا تو بولا، تم دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں دنیا بھر کی نعمتیں حاصل کروں گا۔ بابا نے کہا کہ چلو یہ نعمتیں تمہیں حاصل بھی ہو گئیں تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں خوش ہوں گا اور مجھے سکون ملے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، گویا تمہیں سونا اور دولت نہیں، سکون چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور کافی دیر تک خاموش گھورتا رہا۔ بابے نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا، دراصل تم سکون اور خوشی کی تلاش میں یہاں آئے ہو۔ میں اس وقت چونکہ ایک نوجوان تھا اور باقی نوجوانوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ دولت ہی سکون اور خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن بابے کی باتوں نے مجھے کچھ الجھا سا دیا تھا۔ اسی الجھن میں نے ہاں کر دی۔ بابے نے ایک لمبا قہقہہ لگایا اور پھر دیر تک ہنستا رہا اور کہا، کاکا میں تمہیں سونا بنانے کے بجائے انسان سے بندہ بنانے کا طریقہ کیوں نہ سکھا دوں؟ میں تمہیں دولت مند ہونے کے بجائے پرسکون اور خوش رہنے کا گر کیوں نہ سکھا دوں؟ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا، حالانکہ مجھے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں بابا بولا، انسان کی خواہشیں جب اس کے وجود اور عمر سے لمبی رہتی ہیں وہ اس وقت تک انسان رہتا ہے۔ تم اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور وجود سے چھوٹا کر لو، تم سکون بھی پا جاؤ گے اور خوشی بھی۔ اور جب تم خوشی اور سکون پا جاؤ گے تو تم انسان سے بندہ بن جاؤ گے۔ مجھے بابے کی باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور بابے نے میری یہ پریشانی بھانپ لی تھی۔ بابا بولا، تم قرآن شریف پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو انسان کہا ہے اور محبت میں رنگے ہوئے آزاد لوگوں کو بندہ۔ دنیا میں کتنے انسان آئے اور بہت دولت کمائی، بڑی عمارتیں بنائی، کیا وہ سب ساتھ لے گئے تھے؟ کیا سب وہ خوش تھے؟ تم بھی کیا خوش ہو؟ پھر بابا خود ہی بولا، نہیں، جب تک تم تانبے سے سونا بنانے کے چکر میں اور خپ میں مبتلا رہو گے اس وقت تک خوشی سے دور بھاگتے رہو گے اور بھٹکتے رہو گے۔ پھر بابے نے ایک چھوٹی سی ٹہنی سے زمین پہ رگڑنا شروع کیا اور کہا، لو میں تم کو انسان سے بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے آگے نکلنے نہ دو۔ جو مل گیا اس پہ شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس مت کرو۔ جو مانگے اسے دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے اور بے سامان ہی واپس جاؤ گے۔ سامان جمع کرنے کی فکر نہ کرو۔ جسے خدا ڈھیل دے رہا ہے اس کا کبھی احتساب مت کرو۔ بلا ضرورت سچ بھی فساد ہوتا ہے۔ جو پوچھے تو سچ بولو، جو نہ پوچھے تو خاموش رہو۔ دینے میں خوشی ہے اور وصول کرنے میں غم۔ دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے۔ چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے۔ اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشیاں اڑ جائیں گی۔ جب تم عزیزوں، رشتہ داروں، اولادوں سے چڑھنے لگو تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے۔ جن سے تمہیں نقصان پہنچا ہو اور مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ان سے کنارہ کشی کر لو
ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کرو، کیونکہ سب سے اچھا بدلہ اللہ کا ہے۔ جب تم اپنے دشمنوں کے لیے اپنے دل میں رحم محسوس کرو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے۔ ہجرت کرنے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ بابے نے پھر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا جاؤ، بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، کبھی کسی کو خود سے نہیں چھوڑنا، دوسروں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس نے کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑا، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہو اسے جانے دینا، جو واپس آ رہا ہو اس کے لیے اپنا دروازہ کبھی بند نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی عادت ہے، وہ واپس آنے والوں کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پہ ہمیشہ میلہ لگا رہے گا۔